समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो कंपोनेंट होता है बजट में, उसको आपने ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बनाना होता है। और इस वक्त जैसे कि कॉलीग्स ने सबने फरमाया, एक गरीब आदमी पे, एक आम आदमी पे, इवन मिडिल क्लासेस पे शदीद मुश्किलात का उनको इस वक्त सामना है। 38% शरह महंगाई है, मईशत 3 to 4% सुकड़ गई है, रोजगार के मौके जहाँ हैं वो आपको मालूम है। इंडिपेंडेंट सर्विस हमें ये बता रहे हैं कि अ, 5 घरों में से एक में से कोई बेरोजगार हुआ है। 80 लाख लोग तखमीना है कि बेरोजगार हुए हैं। 10 करोड़ लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ये माशी माहिरीन कह रहे हैं। अभी साकिब शिरानी ने इकोनॉमिक मिजरी इंडेक्स की बात की। तो ओवरऑल तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा ही हुआ हुआ है। तो लोगों के लिए इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं, और इस वक्त बजट बनाना, स्पेशली सोशल सेक्टर का कंपोनेंट उसमें डालना एक सीरियस बजट में, आई जेन्युइनली बिलीव कि ऐसी पब्लिक पॉलिसीज हैं जो डबल बॉटम लाइन को हिट कर सकती हैं कि आप लोगों को वेलफेयर भी दें, रिलीफ भी दें, साथ साथ एक्सपेंडिचर भी कंट्रोल करें, और एक रिफॉर्म का एफर्ट भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिग्नल करें, क्योंकि वो आईएमएफ प्रोग्राम को वापस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई जेन्युइनली बिलीव कि ऐसी पब्लिक पॉलिसीज हो सकती हैं जो आपकी ट्रिपल बॉटम लाइन को हिट करें। मगर इसके बरक्स ये बजट हमें क्या बताता है? जस्ट लेट्स हैव अ वेरी क्विक लुक। नंबर 1, एक्सपेंडिचर बेतहाशा, खास तौर पर जो गवर्नमेंट की सैलरीज 30 से 35% बढ़ाई हैं। पीएसटीपी में बहुत ज्यादा स्पेशली द एसडीजी कंपोनेंट इजाफा किया है, लार्जली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। पेंशन्स में 17% इजाफा किया है। मगर इसके बरक्स जो वेलफेयर कंपोनेंट है उसको सिर्फ 12% इंक्रीज किया है, जो बीआईएसपी का जो बजट है। अब ये कहीं मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि 25% बढ़ाया, बट दैट इज नॉट द केस। इनका जो पिछले साल का बजट था वो अराउंड 365 था। फिर इन्होंने फ्यूल सब्सिडी की मद में अराउंड 40 बिलियन मिडल ऑफ द ईयर अनाउंस किए थे, जिसकी यूटिलाइजेशन जीरो थी। आई वांट टू एम्फसाइज, उसकी यूटिलाइजेशन जीरो थी। उसी को रिपर्पस करके फिर सैलाब की कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया। और अब अगर आप वो बेस लें और बजट इंक्रीज देखें तो वो 12% बजट इंक्रीज होता है। तो कहाँ 30%, कहाँ पीएसटीपी का इंक्रीज, कहाँ पेंशन का इंक्रीज, और आप जो सोशल सेक्टर का इस मुश्किल हालात में जो बजट इंक्रीज करें वो 12% कर रहे हैं। और पिछले साल की यूटिलाइजेशन की फिगर मुझे कहीं से नहीं मिल रही। तो खाली allocate करना is not enough, but you have to be very transparent about how much you have utilized. नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये किया है कि जो रफली 2 ट्रिलियन की अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं, जिससे सरमायादार, ताकतवर लोग, एलीट और माफियाज मुस्तफीद होते हैं, वो 2 ट्रिलियन की सब्सिडीज, तकरीबन 2 ट्रिलियन की सब्सिडीज बिल्कुल वैसे ही खड़ी है। और जो टारगेटेड सब्सिडीज का जो हमने निजाम इतनी मेहनत से बनाया था, फास्ट ट्रैक बेसिस पे 5 महीने में फेडरल गवर्नमेंट में डिप्लॉय किया था, बड़ी रैपिड उसकी अपटेक थी, रैपिड उसका स्केल अप था, फिर पंजाब में उसको खड़ा किया था, उसको सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर दिया है। और जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमने टारगेटेड सब्सिडी की मद में 35 अरब यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के लिए रखा है, वो टारगेटेड सब्सिडी की मद में नहीं है। वो अनटारगेटेड सब्सिडी ही जाएगी सर्टन कमोडिटीज की कॉस्ट को कम करने के लिए, जैसे कि पहले होता था। जो एहसास का सिस्टम था वो इस वक्त इट स्टैंड्स डिसमेंटल्ड, उसके लिए कोई बजट नहीं है। तो दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो विजन थी कि जो रेडी बान हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको लाइसेंसेस दें, उनको कार्ट्स के लिए फाइनेंसिंग दें, उनको टारगेटेड ट्रेनिंग दें, क्योंकि ये कोई एक 22 लाख बड़े पसमानदा लोगों को का इकोसिस्टम है। हर रेडी बान के साथ 5 उसकी वैल्यू चेन में लोग मुंसलिक हैं, और एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है लोगों का, वो इससे बेनिफिट करेगा विद जीरो कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, लिटरली जीरो कॉस्ट टू द गवर्नमेंट।
وہ انہوں نے سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل کر دیا ہے. احساس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ڈسمینٹل کر دیے ہیں. کامیاب جوان کامیاب پاکستان میں جو قرضوں کی اسکیمیں تھی, جو ہیلتھ کارڈ تھے, وہ جس پروگرام میں بے نظیر کا نام نہیں آ سکتا تھا. اور مزمل آپ نے بات کی احساس اور بی آئی ایس پی کی. احساس اینڈ بی آئی ایس پی آر ناٹ سینونیمس ایز یو نو. احساس کی ایگزیکیوشن ڈفرینٹ ادارے کرتے تھے. اس میں ایک بی آئی ایس پی ایز این اینٹی کا کمپوننٹ تھا, ایگزیکیوشن کمپوننٹ تھا, وہ انہوں نے رکھے ہیں اور ان کو ری برانڈ کر دیا ہے. مگر اور اس میں بھی سارے پروگرامز تھے وہ نئے ہم لے کے آئے تھے, جو احساس نشو نما, احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپس, ان کو ری برانڈ کر دیا. اور جو باقی جو ہمارے ویلفیئر پروگرامز تھے, چاہے وہ صحت کارڈ ہو, چاہے وہ کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان کے قرضے ہوں, چاہے وہ احساس راشن ہو, چاہے وہ احساس جو ریڈی بان ہو, ان کو سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل کیا ہے. نمبر 4 اور نمبر 5 یہ کہ انہوں نے منیمم ویج کو 25,000 سے 32,000 کر دیا. ان پرنسپل تو بڑی اچھی چیز ہے, بٹ دے نو ویری ویل کہ ان کے اوپر اسٹے آرڈرز ہیں, منیمم ویج کے اوپر اسٹے آرڈرز ہیں جو دہائیوں سے ویکیٹ نہیں ہوئے ہوئے. تو یہ 5 چیزیں جو انہوں نے کی ہیں, ان کا ویری کوئک فیڈ بیک آن دیٹ. اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ بیکاز آئی جینوئنلی فیل کہ ہمارے پاس ایسے پبلک پالیسی ٹولس ہیں کہ ہم لوگوں کو ویلفیئر بھی ایٹ اسکیل دے سکتے تھے, ساتھ ساتھ ہم اپنی ایک ریفارم مائنڈیڈ انٹینٹ بھی آئی ایم ایف کو سگنل کر سکتے تھے, اور ساتھ ایکسپینڈیچر کنٹرول اور ایڈیشنل ریونیو سورسز بھی لا سکتے تھے. کچھ چیزوں کا میں بہت جلدی ذکر کروں گی بیکاز آپ نے ہمیں 5 منٹ کی ٹائم لائن دی ہوئی ہے مزمل. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو ایون اف نوشنلی, ایون اف ایز اے سگنل, کچھ جو 2 ٹریلین کی انٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں اس میں کچھ کو وڈرا کرنا چاہیے تھا, کچھ کو کٹ بیک کرنا چاہیے تھا, کچھ تو ریفارم سگنل کرتے, اور ساتھ ساتھ سیاست سے بالا تر ہو کے جو احساس راشن رعایت کا جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل ایکو سسٹم جو بنایا تھا, جو کریانہ سٹورز پہ پوائنٹ آف سیلز کا نظام تھا, جو ریئل ٹائم سیٹلمنٹ ہوتی تھی, جو ڈبل فیکٹر آتھینٹیکیشن کے ذریعے لوگ عورتیں اپنے دوپٹے سے تھوڑے سے پیسے نکال کے روزانہ کی بیسس پہ وہ اپنے راشن پر رعایت لے لیتی تھی, اس کو اسکیل اپ کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پرائم منسٹر کے بہت پریشر ہوتا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کو ڈیجیٹائز کرو, اور ہم نے وہ ڈیجیٹائزیشن کا جو پروسیس تھا, ایک دفعہ فیل ہوا, دوسری دفعہ فیل ہوا, پھر تیسری دفعہ 4,000 یوٹیلیٹی اسٹورز کی ڈیجیٹائزیشن کمپلیٹ ہوئی, ہارڈ ویئر انسٹال ہوا, اس پہ ٹریننگز کمپلیٹ ہوئی, اس کے احساس کے ایکو سسٹم اور ڈیٹا انالیٹکس سسٹمز کے ساتھ اس کی اینڈ ٹو اینڈ ہم نے میپنگ کی, انٹیگریشن کیا. کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا, اور پھر 5 مہینے میں ہم نے بڑے ریپڈلی وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام اپ اسکیل کیا. وہ چلتا تھا, وہ لاسٹ جون تک چلا, بٹ انہوں نے خاموشی سے پچھلے جون اس کے لیے پیسے نہیں رکھے, اس دفعہ پھر نہیں رکھے. اور جب ہم نے اس کو پنجاب میں چلایا تو اس کو سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا, سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل, اینڈ دس از ڈاکیومنٹڈ. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ کرنا کیا چاہیے تھا, وہ بڑا کوئک اسکیل اپ تھا, انسٹنٹ کوئک اسکیل اپ تھا, اور ان کو چاہیے تھا کہ ہم نے 2,000 کی سبسڈی دی ہے, 3,000 کی دیتے, ہم اس کو 3 چیزوں پہ دی ہے, 4 چیزوں پہ دیتے, تو اس کو ڈیپن کرتے, اس کو وائڈن کرتے. مگر احساس کے نام سے اتنی نفرت تھی, جو پچھلی حکومت نے جو چیزیں کی ہوئی تھی ان سے اتنی نفرت تھی کہ وہ سسٹمیٹکلی اس کو نہ صرف وفاقی حکومت نے بلکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. تو بات میں یہ کر رہی تھی نمبر 1 کہ انٹارگیٹڈ سبسڈیز کو یہ کچھ نوشنلی کم کر دیتے سگنل کرنے کے لیے, اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کے نظام کو ایکسپینڈ کرتے, نمبر 1. سیکنڈلی ایکسپینڈیچر کچھ تو کم کرتے. یہ I know I'll get very unpopular saying کہ یہ 30% سیلریز میں اضافہ, یہ 35% سیلریز میں اضافہ, یہ ہر قسم کے الاؤنس میں اضافہ, ایسے الاؤنس جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں ان کا نام سنا تھا, ہر قسم کے الاؤنس میں اضافہ. یہ کس قسم کی پالیسی تھی ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم جب ملک بینک کرپسی کے ورچ پہ کھڑا ہوا ہے؟ کچھ تو اس میں یہ کمی کرتے, اور پھر ساتھ یہ بھلے بی آئی ایس پی کو ہی دیتے بٹ بجٹ اس کا 12% سے تو زیادہ کرتے.
اور اس کا اچھا آپ پوچھیں گے کہ جی ریونیو کہاں سے آئے گا, تو انہی کی پالیسی ہے کہ جی ہم نے I'm just stepping aside to make a point کہ جی جو 0.6% جو ٹیکس ہے وہ ہم ان پہ لگائیں گے کیش وڈرالز پہ جو کہ جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں بٹ جو نان فائلرز ہیں. فار ہیون سیک یو نو کون لوگ ہیں جو نان فائلرز ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں. وائی کانٹ یو جسٹ رن ڈیٹا اینالیٹکس اینڈ گو آفٹر دیم. ہم نے ایگزیکٹلی یہی چیز تو کی تھی جب ہم نے BISP سے 8,20,000 ایسے لوگ نکالے تھے جو ٹوٹلی انڈیزرونگ تھے. یہ کیوں نہیں اس وقت سگنل کر سکتے IMF کو کہ یس وی آر ریفارم مائنڈیڈ, yes we have the capability to run data analytics, and yes we have done that. Here is the additional revenue. We are going to increase our social sector budget. It was the easiest thing to do. اس کے علاوہ یہ فیڈرل پروونشل پارٹنرشپ فسکل پارٹنرشپ ہم نے ہیلتھ کارڈ میں کی. فیڈرل پروونشل سوری آپ کا ڈریگ ہو گیا 2 times اور چیئرمین بھی جو ہے آن دی میٹنگ. بس 1 منٹ 30 سیکنڈ میں ختم کر رہی ہوں. یہ فیڈرل پروونشل پارٹنرشپ جو شو کر سکتے تھے. سیکنڈ تھنگ, تھرڈ تھنگ, احساس ریڈی بان کو یہ ایکسپینڈ کر دیتے with zero cost to them. فورتھلی یہ کانٹریبیوٹری ہیلتھ انشورنس کو کانٹریبیوٹری کر دیتے, پینشنس کو کانٹریبیوٹری کر دیتے. So in summary, in 10 seconds, what I want to say is that ان کے پاس بہت سے فسکل پالیسی لیورز تھے جس سے یہ ریفارم بھی سگنل کرتے, ویلفیئر بھی ایکسپینڈ کرتے اور اپنے ایکسپینڈیچر بھی کنٹرول کر دے. بٹ وی ہیو لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. تھینک یو ویری مچ بیکاز وی جسٹ وانٹیڈ ٹو پلے پالیٹکس.